ایک بندے کا انتقال ہو گیا تھا، وہ مر گیا، اور جب وہ قبر کے اندر چلا گیا تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرنے لگے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یہ اب ہمارے پاس علم نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم کرتے کیا ہے۔ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے پوچھ لے کہ بھیا آپ اپنے مردوں کی قبروں پر پھول کیوں ڈالتے ہو، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ پھول کیوں ڈالے جاتے ہیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ بھی نبی ہیں، اپنی امتی کو دیکھ رہے ہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام عذاب دیکھنے کے بعد آگے چلے گئے، کچھ نہیں کیا، آگے چلے گئے۔ اور اسی ضمن میں ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزرے، اور جب قبرستان سے حضور گزرے تو فرمایا کہ دو قبریں ہیں اور ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور اس کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ایک پیڑ کی شاخ توڑی، وہ گیلی شاخ تھی، اور اس کے دو ٹکڑے کیے، اور دو ٹکڑے کر کے ایک کو اس طرف لگایا یہ قبر پر، ایک کو اس طرف لگایا یہ قبر پر، اور اس کے بعد آگے چلے۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا عذاب ہو رہا ہے اور پھر یہ شاخ لگا دی آپ نے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جب تک یہ شاخ گیلی رہیں گی، تر رہیں گی، تب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی تب تک ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، تب تک ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ اب آپ غور کریں کہ گیلی شاخ، تر شاخ اگر رہے تو عذاب اٹھا لیا جائے، تو اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں غور کرو کہ اگر گیلی شاخ سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے تو اس حدیث کے ضمن میں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر شرح میں فرمایا کہ اس حدیث کی شرح یہ ہے کہ جب گیلی اور تر شاخ سے عذاب کو اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر وہاں پر اگر پھول رکھ دیے جائیں تو جب تک وہ پھول گیلے اور تر رہیں گے تب تک اس بندے پر سے عذاب کو اٹھا لیا جائے گا۔ تو ہمارا جو پھول ڈالنا ہے وہ یہی مقصد ہے، ہم جو پھول ڈالتے ہیں وہ اس مقصد سے ڈالتے ہیں کہ عذاب ہمارے بندے پر، اگر ہمارے گھر پر، ہمارے مرحوم پر، ہمارے بھائی پر، ہمارے رشتہ دار پر، ہمارے مرنے والے پر اگر عذاب ہو رہا ہے تو وہ عذاب دور ہو جائے۔ اس لیے ہم پھول ڈالتے ہیں کہ جب تک وہ تر رہے گا تب تک عذاب دور ہو جائے گا، اس لیے پھول ڈالتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے مان لیا ہم نے، کوئی اعتراض کرنے والا دیوبندی وہابی آپ پر اعتراض کرے کہ چلو مان لیا ہم نے بھائی کہ آپ پھول اس لیے ڈالتے ہیں کہ عذاب ہو رہا تھا تو یہ عذاب دور ہو جائے گا، چلیے ٹھیک ہے، لیکن آپ تو نور الدین نہار شاہ ولی کے یہاں بھی پھول ڈالتے ہیں، آپ تو سرکار اعلیٰ حضرت کے یہاں بھی پھول ڈالتے ہیں، آپ تو غوث اعظم کے یہاں بھی جا کر پھول ڈالتے ہیں، آپ تو خواجہ غریب نواز کے یہاں بھی جا کر پھول ڈالتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ بعض وہ دیوانے ہیں جو اگر موقع ملے تو رسول اللہ کی قبر انور پر بھی پھول ڈال دیں، بلکہ زیادہ ڈالیں گے۔ تو پھر اب یہاں تو عذاب نہیں ہو رہا ہے تو آپ یہاں پھول کیوں ڈالتے ہیں؟ تو جواب ہماری طرف سے یہ ہے کہ بھائی جو پھول عذاب کم کر سکتا ہے، جس پھول کے ذکر سے عذاب دور ہو سکتا ہے، تو حدیث میں ہے نا کہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو ظاہر ہے عذاب دور ہوگا، رحمت کا نزول ہوگا، تو جس پر عذاب ہو رہا ہو اس کا عذاب دور ہو جائے گا، اور جس پر پہلے سے رحمت ہو رہی ہو اس پر اور زیادہ رحمت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم اللہ والوں کے یہاں بھی پھول ڈالتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ اور میری مقدس ماں بہنوں میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے تو گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ قبر پر عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے، آگے چلے گئے۔ جب واپس آئے 1 یا 2 دن کے بعد، اچھا یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ نبی کی آنکھیں الگ ہوتی ہے، ہماری آنکھیں الگ ہوتی ہے، یہ پتہ لگ گیا، کیونکہ ہم بھی قبر سے گزرتے ہیں، قبرستان سے گزرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگتا اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن نبی کو پتہ لگتا ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو نبی کی آنکھیں الگ ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں
الگ ہوتی ہے۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے کہ نبی ہماری طرح ہے، تو اب اس جاہل کو سمجھایا جائے کہ بیوقوف نبی تیری طرح نہیں ہو سکتا، نبی نبی ہے، تو ہے، تیری اوقات اور ہے، ان کی شان اور ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا قبر کے اندر کہ عذاب ہو رہا ہے، چلے گئے۔ جب واپس آئے کچھ دنوں کے بعد تو جیسے ہی دیکھا تو قبر میں عذاب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ قبر میں اب جو ہے رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ، قبر میں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا سمجھا نہیں یہ کیا ماجرا ہے؟ جب گیا تو عذاب ہو رہا تھا، آیا تو قبر میں نور وہ رحمت نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ یہ میرا بندہ جو ہے نا، یہ جب مرا تھا تو یہ بہت گناہ گار تھا، تو اس گناہ کے سبب اس کو عذاب میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہ جب مرا تو اس کی بیوی کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد آج 4 سال کا ہوا، پہلی بار مدرسے میں پہنچا، اور جب وہاں پہنچا تو پہنچ کر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اتنا پڑھنا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جیسے اس نے یہ کہا تو میری رحمت کو گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان اور رحیم پکارے، میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں، اس لیے میں نے اس پر سے عذاب ہٹا کر اس پر رحمتوں کا نزول کر دیا۔ سبحان اللہ۔